ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انسان آخر کس چیز کی جستجو میں ہے؟ وہ کیا ہے جس کی تلاش میں ہر شخص سرگرداں ہے؟ وہ کیا ہے جس کی خواہش ہر انسان رکھتا ہے؟ اس بے یقینی کی دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی قسم کی تسکین، پلیر، کسی نہ کسی قسم کی خوشی، سکون کی تلاش میں ہے، ہم بھی اسی جستجو میں مصروف ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم در حقیقت تلاش کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقیقی خوشی تلاش کر رہے ہیں یا پھر صرف ایک تسلی بخش تصور کی جستجو میں ہیں؟ اکثر ہم کسی یقین، کسی عقیدے، کسی نظریے میں پناہ لیتے ہیں جو ہمیں وقتی طور پر راحت دے، جو ہمیں کسی نہ کسی مقصد کی امید دلائے۔ اسی لیے ہم کبھی ایک گرو کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی کسی مذہبی گروہ کا حصہ بنتے ہیں، کبھی کسی فلسفے سے جڑتے ہیں اور کبھی کسی نئے نظریے کی طرف لپکتے ہیں۔ تو کیا ہم واقعی خوشی کی تلاش میں ہیں یا صرف ایک تحفظ، ایک یقین، ایک امید کی تلاش میں؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی بلیف کی جستجو میں ہوتے ہیں، خوشی کی نہیں۔ ہم کسی نہ کسی ایسے نظام، عقیدے، نظریے کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں یہ یقین دلائے کہ ہم سیکیور ہیں، محفوظ ہیں، کہ ہم نے سچائی پا لی ہے، کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ مگر کیا خوشی کسی یقین میں ہے؟ یقین ایک محدود چیز ہے، ایک قید ہے۔ خوشی تو مکمل آزادی کا نام ہے۔ یقین ایک خاص نظریے، خاص فلسفے، خاص مذہب، خاص طریقے سے بندھا ہوتا ہے، مگر خوشی کسی مخصوص راستے سے بندھی نہیں ہے، وہ ایک آزاد کیفیت ہے۔ یقین ہمیں ایک خاص سوچ، ایک خاص عقیدے، ایک خاص نظریے کے تحت قید کرتا ہے، جبکہ خوشی کسی بھی قسم کی قید کو قبول نہیں کرتی۔ جب ہم کسی بلیف، کسی نظریے، کسی فلسفے میں لپٹ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی پا لی، مگر حقیقت میں ہم نے صرف اپنے ذہن کو محدود کر لیا۔ ہم نے صرف اپنے اندر ایک مصنوعی اطمینان، ایک جھوٹی تسلی تخلیق کر لی۔ اسی لیے ہم ایک مذہب سے دوسرے مذہب، ایک فلسفے سے دوسرے فلسفے، ایک گرو سے دوسرے گرو، ایک گروہ سے دوسرے گروہ، ایک نظریے سے دوسرے نظریے کی طرف پلٹتے رہتے ہیں، مگر کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خوشی نہ تو کسی گرو میں ہے، نہ گروہ میں، نہ کسی عقیدے میں، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی فلسفے میں۔ خوشی وہ کیفیت ہے جو صرف اسی لمحے میں، اسی پل میں مکمل ہوش و شعور کے ساتھ جینے میں ہے۔ ہم جب خوشی کی تلاش میں کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی یقین کا سہارا لیتے ہیں تو دراصل ہم خوشی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی کسی مستقبل میں، کسی نظریے میں، کسی تصور میں نہیں ہے، بلکہ اسی پل میں مکمل ہوش و شعور، اویئرنیس میں ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی خوشی چاہتے ہیں تو ہمیں کسی یقین، کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی امید کے پیچھے بھاگنا چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے خوشی کو ایک حاصل کرنے والی چیز، ایک قابل حصول چیز بنا دیا ہے، جبکہ حقیقت میں خوشی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک حالت ہے، اسٹیٹ آف اویئرنیس، شعور کی ایک حالت۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ خوشی نہ کسی عقیدے میں، نہ کسی بلیف میں، نہ کسی نظریے میں، نہ کسی گروہ میں، نہ کسی گرو میں، نہ کسی تصور میں ہے، تب ہی ہم خوشی کو پا سکیں گے۔ خوشی وہی ہے جو اس لمحے میں ہے، ابھی ہے، یہی ہے، مگر ہم ہمیشہ اسے کسی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں، کسی نظریے، کسی گروہ میں، کسی عقیدے میں، اور اسی لیے ہم کبھی اسے پا نہیں پاتے۔ خوشی وہ لمحہ ہے جب ذہن مکمل طور پر آزاد حالت میں ہو، بنا خوف کے ہو، بنا امید کے ہو، بنا تصور کے۔ تبھی ہم اصل میں جانتے ہیں کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں، اور کیا واقعی ہمیں کچھ تلاش کرنے کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ کیا ہم مستقل اطمینان، مستقل کلیئرٹی، مستقل یقین، سرٹنٹی کی تلاش کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہیں جو ہمیشہ باقی رہے، کبھی نہ بدلے؟ اگر ہم خود سے یہ سوال کریں کہ ہم دراصل کیا چاہتے ہیں تو شاید جواب یہی ہوگا۔ ہم ایک ایسا سکون، ایک ایسا یقین، ایک ایسی تسلی چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، جو ہمیشہ رہے۔
ہم ایک ایسی سچائی چاہتے ہیں جو مستقل ہو، ناقابل تغیر ہو، انچینجیبل ہو، جو کبھی متزلزل نہ ہو، جو کبھی بدلے نہ، جس پر ہم ہمیشہ بھروسہ رکھ سکیں، اور اسی کو ہم مختلف نام دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اسے خدا کہا، کبھی ریئلٹی، کبھی حقیقت، کبھی ٹروتھ، کبھی صداقت، کبھی امن، کبھی نجات، کبھی نروان، کبھی انلائٹنمنٹ۔ لیکن کیا واقعی کوئی چیز مستقل ہو سکتی ہے؟ کیا زندگی میں کوئی چیز ایسی ہے جو کبھی نہ بدلے، جو ہمیشہ ویسی کی ویسی رہے؟ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر ہم خود کو دیکھیں، تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ ہر چیز بدلتی ہے، ہر لمحہ، ہر پل۔ ہمارے خیالات بدلتے ہیں، جذبات بدلتے ہیں، ایکسپیرینسز بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، خود جسم بدلتا ہے۔ تو پھر کیا استحکام، اسٹیبلٹی ممکن ہے؟ کیا ایسی کوئی حقیقت ہے جو کبھی نہ بدلے؟ ہم نے جو بھی نام رکھے، جو بھی الفاظ استعمال کیے، خدا، حقیقت، امن، نجات، نروان، انلائٹنمنٹ، یہ سب ہمارے ہی خیالات، ہمارے ہی الفاظ، ہمارے ہی تصورات ہیں۔ مگر کیا حقیقت واقعی ہمارے خیالات کے مطابق ہوگی، یا حقیقت وہ ہے جو کسی بھی تصور سے آزاد ہے؟ اگر حقیقت، ٹروتھ، حقیقت ہے تو وہ ہماری سوچ، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات سے بالا تر ہونا چاہیے۔ اگر خدا ہے تو وہ ہمارے خیالات، ہمارے تصورات سے آزاد ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا ہم حقیقت کی تلاش کر رہے ہیں، یا صرف ایک تسلی بخش یقین، ایک کمفرٹنگ بلیف کی؟ کیا ہم سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، یا بس کسی ایسے خیال کو اپنانا چاہتے ہیں جو ہمیں تحفظ دے، سیکیورٹی کا احساس دے، جو ہمیں خوف سے، ڈر سے بچا لے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کیے بنا ہم ہمیشہ کسی نہ کسی بلیف، کسی نہ کسی عقیدے، کسی نہ کسی نظریے، کسی نہ کسی فلسفے کی قید میں رہیں گے۔ کیا ہمیں حقیقت کی تلاش ہے، یا صرف ایک پناہ گاہ کی؟ اگر تو حقیقت چاہیے تو پھر ہمیں ہر تصور، یقین، عقیدے، امید، توقع، سب کو ایک طرف رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، بغیر کسی نام، بغیر کسی نظریے، بغیر کسی عقیدے کے۔ کیا ہم واقعی ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہم کسی نئے تصور، کسی نئے یقین، کسی نئے گرو، کسی نئے گروہ، کسی نئے فلسفے میں پناہ لیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہمارا ہر جواب منحصر ہے۔ ہم زندگی میں بہت کچھ تلاش کر رہے ہیں، سچائی، خدا، خوشی، سکون، نجات، لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اصل میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہم خود کو نہیں جانتے تو ہر چیز جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس کی آخر کیا اہمیت ہوگی؟ ہر فرد کسی نہ کسی مقصد کی جستجو میں ہے۔ کوئی روحانی تجربہ چاہتا ہے، کوئی کامیابی، کوئی خوشی، کوئی طاقت، کوئی تحفظ، یا کوئی نظریہ جو اسے سکون دے سکے۔ لیکن اگر ہم خود کو نہ جانیں، اپنی اصل حقیقت سے ناواقف رہیں، تو جو کچھ بھی ہم پائیں گے وہ ہمارے اندرونی انتشار کو، کنفلکٹ کو ختم نہیں کر سکے گا۔ کیا بغیر خود کو سمجھے سماج اور دنیا کے مسائل کو سمجھا جا سکتا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی ساری دنیا تعلقات سے بنی ہوئی ہے۔ والدین، بہن بھائی، دوست، شریک حیات، سماج، قوم، مذہب، نظریات، روایات۔ لیکن اگر ہم خود کو نہیں سمجھتے تو ان تمام رشتوں اور وابستگیوں کو بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم بغیر سمجھے کسی نظریے کو اپنا لیتے ہیں تو وہ بس ایک ذہنی عادت ہے اور کچھ نہیں، ایک قید جس میں ہم زندگی بھر گھومتے رہیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خدا کیا ہے؟ خود جانے بنا خدا کیسے جانا جائے گا؟ سچ کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ بعض لوگ کسی ایک عقیدے کو اختیار کرتے ہیں، اس میں یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ داخلی بے چینی اور شک سے باہر نہیں نکل پاتے۔ کچھ لوگ بغیر سمجھے مذہب یا کسی نظریے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر یہ قبولیت سمجھ اور شعور کے بنا ہو تو وہ ایک قید بن جاتی ہے، نہ کہ ایک حقیقی آزادی۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو کچھ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کسی نہ کسی خوف سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی زندگی کی بے معنویت سے فرار چاہتا ہے، کوئی تکلیف سے، سفرنگ سے، کوئی اکیلے پن سے، تنہائی سے،
کوئی غیر یقینی مستقبل سے ہم سچائی کی تلاش کا نام لے کر در حقیقت اپنے خوف، اپنی بے چینیاں، اپنا اندرونی انتشار اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی سچائی جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کو، ہستی کو، اپنی بینگ کو سمجھنا ہوگا، اپنے خیالات کو، اپنے خوف کو، اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو، فیلنگز کو۔ جب تک ہم خود کو نہیں جانتے، جب تک ہم اپنی زندگی کے انتشار کو نہیں سمجھتے، تب تک ہمارا ہر سوال، ہماری ہر تلاش، ہمارا ہر نظریہ محض ایک سراب، ایک دھوکہ، ایک ڈیلیوژن رہے گا، اور حقیقت کسی سراب میں کبھی ہو نہیں سکتی۔ وہ ہمیں خود اپنی گہرائی میں ڈھونڈنی ہوگی۔ فرد اور معاشرہ، کیا فرد سماج کے لیے ہے یا سماج فرد کے لیے؟ یہ گہرا سوال ہے جس کے جواب میں دنیا کے بیشتر مسائل پوشیدہ ہیں۔ کیا ہم صرف سماج کے ایک پرزے کی مانند ہیں جنہیں خاص مقصد کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر سماج کا وجود ہی اس لیے ہے کہ ہر فرد کو آزاد، با مقصد اور بامعنی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے؟ سماج ان افراد سے بنتا ہے جو اس میں رہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سماج خود اپنے اندر کوئی خود مختار ہستی نہیں ہے، یہ افراد کے مجموعے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر افراد باشعور ہیں، آزاد ہیں، خود مختار اور ذہنی طور پر ترقی یافتہ ہیں تو سماج خود بخود ویسا ہوگا۔ لیکن اگر افراد صرف کنڈیشنڈ، ہدایت یافتہ، تربیت یافتہ اور کچھ مخصوص اصولوں میں قید ہیں تو سماج محض ایک مشین ہوگا جہاں ہر فرد ایک پرزے کی طرح ہوگا جسے صرف چلایا جائے گا، استعمال کیا جائے گا، استحصال کیا جائے گا، اور جب ضرورت نہیں رہے گی تو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ فرد سماج کا محض ایک ٹول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرد کی زندگی، اس کی آزادی، اس کی خوشی، اس کے تھاٹ، اس کی سوچیں، سب کچھ سماج کے فائدے کے لیے قربان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ ہمیں آمریت، جبر اور استحصال کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسی دنیا میں انسان محض ایک ذریعہ بن کر رہ جاتا ہے جہاں صرف اجتماعی طاقت کو اہمیت ملتی ہے۔ فرد کی خودی ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک کارآمد پرزہ بن کے رہ جاتا ہے، جو کام کے قابل رہے تو اچھا، ورنہ بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تعلیم، تربیت اور سماجی اصول اسی لیے ہیں کہ ہمیں مخصوص نظریات میں ڈھال کر ایک خاص ڈھانچے میں قید کر دیا جائے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم سماج کے مالک نہیں بلکہ غلام ہیں۔ ہمیں اس بات کی آزادی نہیں کہ ہم خود سوچ سکیں، خود دریافت کر سکیں، خود اپنے لیے فیصلہ کر سکیں۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں سماج کے اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے؟ یقیناً سماج کے کچھ اصول ضروری ہوتے ہیں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ایک پرامن زندگی گزار سکیں۔ لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں سماجی اصول فرد کی آزادی، سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ اگر اصول ایسے بن جائیں جو سوال کرنے کی اجازت نہ دیں، اگر قوانین ایسے ہوں جو سچائی کو دبائیں، اگر تعلیم ایسی ہو جو صرف اطاعت سکھاتی ہو، تو پھر یہ سماج ترقی یافتہ نہیں بلکہ مردہ ہے، جمود زدہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سچائی کو اجتماعی نظریات کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی مخصوص کتاب، گروہ یا رہنما کی بات کو بلا چون و چراں قبول کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی مطلق سچائی ہے، لیکن سچائی کو صرف اجتماعی اصولوں سے قبول کرنا دراصل اندھی تقلید ہے، دریافت نہیں، کھوج نہیں۔ اگر کوئی فرد واقعی سچائی جاننا چاہتا ہے، ٹروتھ جاننا چاہتا ہے، ریئلٹی اور حقیقت کا متلاشی ہے، تو اسے کسی مخصوص نظریے کے دائرے سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے دماغ کو آزاد کرنا ہوگا، اپنے خیالات، اپنی فطرت، اپنی ذات کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ اگر سماج فرد کو صرف قابو میں رکھنے، کنٹرول کرنے اور محدود کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر سماج کا مقصد یہ ہو کہ ہر فرد کو شعور، آزادی اور جینے کے موقع دیے جائیں تو یہاں حقیقی ترقی ہوگی۔ لہذا سوال یہ نہیں کہ سماج فرد کے لیے ہے یا فرد سماج کے لیے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ فرد کو کیسے آزاد، باشعور اور خود مختار بنایا جائے، کیونکہ باشعور، خود مختار افراد ہی ایک بہتر سماج کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔
ذہن اگر کسی مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس پر مستقل طور پر مرکوز رہے، کیونکہ مسئلہ کبھی مستقل نہیں رہتا۔ کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ ذہنی ہو، سائنسی ہو یا روحانی، ہمیشہ متحرک ہوتا ہے۔ یہ ہر لمحے بدل رہا ہوتا ہے، نئی جہتیں اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ذہن ساکت رہے، غیر متحرک رہے، تو وہ کبھی بھی مسئلے کو سمجھ نہیں سکتا۔ اکثر لوگ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس پر گہرائی سے غور نہیں کرتے۔ وہ صرف سطحی طور پر اسے دیکھتے ہیں، ایک سادہ سی وضاحت چاہتے ہیں، کلیئرٹی، ایک آسان حل ڈھونڈتے ہیں، اور اگر فوری طور پر حل نہ ملے تو وہ کسی بیرونی طاقت یا اصول پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر مسئلہ ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ذہن تازہ رہے، متحرک رہے، اور ہر لمحے کے بدلتے حالات کو دیکھنے کے قابل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج ہمیشہ جمود کا شکار رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز جوں کی توں رہے، سٹیٹس کو بنا رہے، کوئی بھی تبدیلی نہ آئے۔ لیکن حقیقت میں تبدیلی کے بنا کوئی بھی چیز زندہ رہ نہیں سکتی۔ زندگی کا، نیچر کا اصول یہی ہے کہ ہر لمحہ بدلنا پڑے، ہر لمحہ نیا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلی صرف خارجی سطح پر ممکن ہے، یا اس کے لیے گہری اندرونی تبدیلی درکار ہوتی ہے؟ کوئی بھی بیرونی تبدیلی اس وقت تک حقیقت نہیں بن سکتی جب تک کہ گہری ذہنی باطنی تبدیلی نہ ہو۔ ہم دنیا میں بہت سے سیاسی اور سماجی انقلابات دیکھ چکے ہیں، لیکن اکثر ناکام ہوئے، کیونکہ وہ صرف بیرونی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش تھے، جبکہ فرد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی تھی۔ اگر ذہن میں خوف ہے تو کوئی بھی بیرونی انقلاب اس خوف کو مٹا نہیں سکتا۔ اگر ذہن خود کو قید میں محسوس کرتا ہے تو کوئی بھی سیاسی آزادی اسے آزاد نہیں کر سکتی۔ اگر ذہن تعصب اور تنگ نظری میں جکڑا ہے تو کوئی بھی نیا سماجی نظام اس میں کشادگی لا نہیں سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سماج اور فرد الگ نہیں ہیں۔ اگر فرد بدلتا ہے تو سماج خود بخود بدلے گا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج خود ہی بدل جائے اور فرد ویسے کا ویسا رہے تو یہ کبھی ہوا نہیں ہے، کبھی ہوگا نہیں۔ لہذا سوال یہ نہیں کہ سماج کو کیسے بدلا جائے، بلکہ سوال یہ ہے کہ میں خود کو کیسے بدل سکتا ہوں۔ یہ سوال ہے حقیقی انقلاب کی بنیاد، اور اسی کے ذریعے حقیقی تبدیلی ممکن ہے۔ ہمارے ریلیشن شپس، تعلقات کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کا اور میرا تعلق، آپ کا دوسروں سے تعلق، جسے ہم سماج کہتے ہیں، یہ سب کس بنیاد پر قائم ہے؟ کیا یہ صرف محبت پر مبنی ہے یا کسی اور چیز پر؟ کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو ہمارے تعلقات میں اتنی الجھنیں، اتنی تکلیفیں نہ ہوتی۔ اگر ہمارے رشتے محبت پر مبنی ہوتے تو ان میں خوشی ہوتی، آزادی ہوتی، عزت ہوتی۔ لیکن حقیقت میں ہمارے تعلقات انحصار کے ہیں، ڈیپینڈنس کے ہیں۔ ہم کسی پر جذباتی طور پر، کسی پر مالی طور پر، کسی پر سماجی طور پر یا نفسیاتی طور پر انحصار کرتے ہیں، اور جب یہ انحصار کسی وجہ سے متاثر ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب انحصار متاثر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے احساس ملکیت، حسد، خوف، غصہ اور کنفلکٹ، تنازعہ۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں محبت چاہیے، لیکن حقیقت میں ہم مالک بننا چاہتے ہیں، کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، ان پر قابو پانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اور جب وہ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی محبت ہے یا محض ایک نفسیاتی ضرورت؟ جہاں تک قواعد، عقائد یا نظریات کا تعلق ہے، کیا انہوں نے کبھی محبت کو پیدا کیا ہے؟ کیا مذہبی اصولوں، اخلاقیات یا روایات نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، یا انہوں نے صرف ہمیں کچھ پابندیاں دی ہیں اور ہم ان پابندیوں کو محبت سمجھنے لگے ہیں؟ محبت کا تعلق اصولوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک زندہ تجربہ ہوتا ہے۔ یہ اصولوں کے ذریعے پیدا نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ اندرونی آزادی، شعور اور گہرے احساس رفاقت سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی اندرونی حقیقت کو سمجھے بغیر خارجی طور پر محبت کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر فرد بدلتا ہے تو سماج بھی بدلتا ہے، اگر فرد آزاد ہوتا ہے تو سماج بھی آزاد ہوتا ہے۔ لیکن اگر فرد خود الجھا ہوا ہے تو وہ سماج میں آزادی، محبت اور سکون کیسے لا سکتا ہے؟ یہی اصل سوال ہے، یہی اصل انقلاب ہے، یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جو ہمیں کرنی ہوگی، اندرونی طور پر، پہلے اپنے اندر، پھر سماج میں۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں
یا محض عادتوں، روایات اور سماجی ڈھانچوں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے۔ کیا آزادی کا مطلب صرف باہری تبدیلیاں ہیں یا یہ ایک اندرونی انقلاب ہے؟ کیا ہم صرف سماجی ڈھانچوں کو بدل کر آزاد ہو سکتے ہیں یا ہمیں اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معاشرتی ڈھانچے ٹوٹ رہے ہیں، نظریات بدل رہے ہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ تبدیلیاں صرف بیرونی سطح پر ہو رہی ہیں یا انسان کے اندر بھی کچھ بدلا ہے؟ ہم ایک نظام کو چھوڑ کر دوسرے نظام میں چلے جاتے ہیں، ایک نظریہ چھوڑ کر دوسرے نظریے میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ان تبدیلیوں نے ہمیں واقعی آزاد کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ انتخابات، زیادہ چوائسز ہوں تو ہم آزاد ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ اگر آپ کو صرف انہی چیزوں میں سے چننے کا اختیار ملے جو پہلے سے ہی طے شدہ ہیں، تو کیا یہ آزادی کہلائی جائے گی؟ کیا واقعی آپ نے کوئی نیا انتخاب کیا یا بس کسی نے آپ کے سامنے کچھ انتخابات رکھ دیے؟ سچ یہ ہے کہ حقیقی آزادی چوائسز سے نہیں، سمجھ سے آتی ہے۔ جب آپ چیزوں کو ویسا دیکھنے لگیں جیسی وہ حقیقت میں ہیں، بنا کسی بلیف، خوف یا دباؤ کے، تو آپ آزاد ہیں۔ یہ آزادی کسی سے نہیں ملتی بلکہ خود کو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب نظام سے بغاوت ہے، لیکن محض بغاوت سے آزادی نہیں آتی۔ بغاوت میں بھی آپ بس رد عمل، ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ آزادی میں آپ سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر میں ان چیزوں کو قبول کر لوں تو میں قید ہو جاؤں گا، اور اگر میں رد کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا قبولیت، ایکسیپٹنس غلامی ہے؟ کیا رد کر دینا آزادی ہے؟ یا پھر اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں تو قبول یا رد کرنا غیر ضروری ہو جاتا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ آپ کسی بلیف، خوف یا نظریے کے بغیر چیزوں کو سمجھیں، خود کو پرکھیں، اپنی نفسیات کو سمجھیں، اپنی عادتوں کو دیکھیں، دوسروں سے موازنہ کیے بنا اپنی حقیقت کو جانیں۔ صرف نظاموں کی تبدیلی پر انحصار نہ کریں بلکہ اندرونی بیداری پیدا کریں۔ یہی وہ حقیقی آزادی ہے جو نہ کوئی آپ کو دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی کھوج ہے، آپ کی اپنی دریافت۔